اگر شوہر نے حج کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے بولا مگر شوہر سے چھپا کر جمع کریں تاکہ وہ خرچ نہ کر سکیں، تو ایسی صورت میں ان پیسہ قبر میں میت کو اتارنے کا سنت طریقہ بتا دیں، نیز قبر میں اتارتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، میت کو قبر میں اتارنے کے 3 طریقے حدیث میں ملتے ہیں۔ حدیث سے میری مراد ہے صحابہ کے آثار ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میت کے جہاں پاؤں ہوتے ہیں نا، یعنی قبر میں جو پاؤں کی جانب، اس جانب سے پہلے سر داخل کیا جائے اور پھر کی طرف سے میت کو لے جایا جائے، اور پہلے سر جائے گا قبر میں اور پھر پاؤں جائیں گے، کیونکہ میت کی پائنتی کی جانب سے آپ لے کر جا رہے ہیں میت کو۔ بعض صحابہ سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ جو میت کا سر ہے اس طرف سے میت کو، یعنی قبر کا جو سرہانہ ہے اس طرف سے میت کو قبر میں داخل کیا جائے، میت کے پاؤں پہلے یعنی داخل ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس کا سر داخل ہوگا میت کا، یعنی میت کے سرہانے کی طرف سے میت کو قبر میں داخل کیا جائے۔ اور تیسرا قول یہ بھی روایات میں ملتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے دفن کیا گیا، تو اس میں یہ جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ قبلے کی طرف سے، یعنی نہ پاؤں کی طرف سے نہ سر کی طرف سے، بلکہ جس طرف قبلہ ہے اس قبلے کی طرف سے میت کو قبر میں داخل کیا جائے، اور سر اور پاؤں دونوں ایک ساتھ داخل ہوں قبر میں، اور پھر میت کو مکمل کروٹ کے بل قبلے کی طرف لٹا دیا جائے۔ یہ تینوں روایتیں ہیں، مگر تینوں کی سند پر کلام ہے، اور اس لیے بعض علماء نے اختیار دیا ان میں سے کسی بھی طریقے پر عمل کر لیں۔ احناف کے ہاں یہ جو تیسرا قول ہے یہ اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جو اس طریقے سے داخل کرنا افضل ہے کہ قبلے کی جانب آپ کھڑے ہو جائیں اور مکمل میت کو سر اور پاؤں دونوں طرف سے یعنی قبر میں اتارا جائے۔ اور اتنا تو بہرحال ہے کہ میت کو جو قبلہ رخ لٹایا جائے گا تو مکمل کروٹ دے کے قبلے کی طرف لٹانا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ اس چت لٹا دیتے ہیں اور صرف چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، مکمل کروٹ کے بل قبلے کے رخ لٹانا چاہیے میت کو۔ اور انہوں نے یہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ قبر میں داخل کرتے ہوئے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہم اس کو دفن کر رہے ہیں، یہ الفاظ پڑھنے چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ باقی جو قبر پہ مٹی ڈالتے ہوئے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو یہ کسی صحیح روایت سے یا مستند روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ سے پوچھتے ہیں کیا سر پر عارضی یا مستقل وگ لگانا درست ہے اور اس سے وضو یا غسل پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ جناب، پہلی بات تو یہ کہ انسانی بالوں کی وگ لگانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ مصنوعی بالوں کی وگ آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر وگ ایسے لگ گئی ہے کہ اس کو آسانی سے اتارا جا سکتا ہے تو وضو اور غسل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وگ اتار کے غسل نہ کیا جائے یا وگ اتار کے سر کے بالوں کا یا سر کا مسح نہ کیا جائے۔ اور اگر وگ ایسے طور پہ لگ گئی ہے کہ اس کا اتارنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر ناممکن ہو گیا اس کا اتارنا، تو پھر مجبوری ہے، پھر آپ ایسے ہی وضو کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اوپر ہی مسح کر سکتے ہیں۔ کہ برانڈز ہیں خریدتے ہیں جیسے صوفی اور K&N's وغیرہ کی چکن، ان کی پروڈکٹس جیسے کباب، قیمہ چکن وغیرہ، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہم کھا نہیں سکتے یا نہیں کھانے چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے، صوفی چکن یا K&N's کمپنی پاکستانی ہے جہاں تک مجھے معلومات ہیں، اور یہ ہمارے جو جامعۃ الرشید کا حلال فاؤنڈیشن ادارہ ہے انہوں نے تحقیق کی ہے، یہ بالکل اسلامی طریقے سے ذبح کرتے ہیں، اس لیے ان کی چکن کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو باہر سے چکن امپورٹ ہوتی ہے، جو مختلف برانڈز ہیں جو باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں اور وہ دوسرے ملکوں سے آ رہی ہیں، تو ان پہ اگر حلال سرٹیفائیڈ نہیں ہے پھر تو ویسے ہی حرام ہے وہ، اور اگر سرٹیفائیڈ ہیں تو بھی اس سرٹیفیکیشن کی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ مشینی ذبیحے کو بھی بعض لوگ حلال کہتے ہیں اور وہ اسی بیس پر اسٹیمپ لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو امپورٹ ہو رہی ہے چکن، اس میں اگر کوئی برانڈ ایسا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں جب تک تحقیق نہیں ہے تو پھر آپ وہ نہیں کھا سکتے۔ تو اس کے لیے تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کا حلال فاؤنڈیشن ادارہ ہے، گوگل پہ آپ سرچ کریں، ان سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ یہ کیا واقعی ہاتھ سے ذبح کر کے ہمیں کھلایا جا رہا ہے یا کوئی مشینی ذبیحہ ہے یہ، کیونکہ ہماری رائے میں مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے صاف طور پہ کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، اور نام لینے کا مطلب یہ ہے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام، جیسے کہ حدیث میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ اور مشین کا نام لینا
وہ معتبر نہیں ہے۔ یہ کہ آرٹیفیشل زیور پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، خصوصاً انگوٹھی اور گھڑی وغیرہ پہن کر۔ آرٹیفیشل زیور پہن کے نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا عقیقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں؟ میرا بیٹا بیمار رہتا ہے، سب کہتے ہیں کہ اس کا عقیقہ کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا، کیا اس نیت سے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ عقیقہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا دمبے یا گائے کے 2 حصے بھی اس میں داخل ہیں، اور لڑکی کی طرف سے 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، کہ غلام گویا رہن رکھا ہوا ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں، یعنی عقیقہ ہوتا ہے تو وہ گویا اس کی جان چھوٹ جاتی ہے مختلف بلاؤں سے۔ تو عقیقہ کوئی لازم نہیں ہے، اور یہ وہم بھی نہیں کرنا، یہ تو حدیث میں ترغیب ہے، یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، ترغیب ہے کہ اس سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقے سے بچے کی جان چھوٹتی ہے مختلف بلاؤں سے، تو افضل ہے عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو انشاءاللہ اس سے بلائیں ٹلیں گی۔ باقی یقینی طور پر یہ کہنا کہ آپ کا بچہ بیمار ہے عقیقہ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا، ظاہر ہے یقینی طور پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ عین ممکن ہے عقیقے کی وجہ سے نہ بیمار ہو، کسی اور وجہ سے بیمار ہو، لیکن بہرحال عقیقہ کرنے سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں 2 چیزوں کا اہتمام ضروری ہے کہ عقیقے میں اپنی گنجائش کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل گنجائش ہوتی نہیں ہے اور بکرے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، تو پھر بھی لوگ ٹینشن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی مستحب چیز پر اتنی ٹینشن لینا کہ آپ لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں، یا آپ کے اس سے بھی زیادہ اہم اور ضروری خرچے رہ جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے یہ ایک بات کہی ہے کہ اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو تو تھوڑی بہت بھی کسی کو کوئی خوشی میں کچھ کھلا دے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عقیقے کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں، اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو پھر کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس سے بلائیں بھی ٹلیں گی۔ اگر شوہر نے حج کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے بولا مگر شوہر سے چھپا کر جمع کریں تاکہ وہ خرچ نہ کر سکیں، تو ایسی صورت میں ان پیسوں کی زکوٰۃ کون اور کیسے دے گا؟ نیز کیا یہ پیسے ایمرجنسی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ بھائی، جس کے پیسے ہیں وہی زکوٰۃ دے گا۔ حج کے لیے اگر پیسے جمع کیے ہیں اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور ہوگی اس پر واجب جس کے پیسے ہیں۔ اگر شوہر کے پیسے ہیں، چھپائے بیوی نے تاکہ وہ خرچ نہ کر دیں، تو شوہر ہی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور بیوی جب زکوٰۃ دے سکتی ہے ان پیسوں سے، لیکن پھر شوہر کی پرمیشن لینا ضروری ہے۔ ایک دفعہ پرمیشن لے لی جائے، میاں صاحب سے کہہ دیا جائے کہ جو چھپن چھپائی میں جو پیسے میں رکھوں گی حج کے لیے، تو مجھے آپ اختیار دے دیں کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دوں گی۔ شوہر اگر خاموشی اختیار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہے اس پر، تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کر دیں اس سے۔ یعنی صراحتاً اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اشارتاً بھی کافی ہے، لیکن اطلاع ہونا ضروری ہے شوہر کو۔